دوسرے کی خیر خواہی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ چیز آپ کو اللہ کی محبت دے دے گی. یہ چیز آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی سوچیں گے, یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی. اور یہ بھی بتاتا چلوں, جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے اللہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اپنے بندے کی بہت پسند ہے. اس ادا کو چن لیجئے. آپ بھی اللہ والا بننا چاہتے ہیں, اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہتر سوچنا شروع کریں, لوگوں کی خیر خواہی سوچیں. لوگوں کی جو ہے یہ دیکھیں کہ ایک آدمی غریب آپ کے پاس پہنچتا ہے, آپ کے پاس بھلا کچھ بھی نہیں ہے, تسلی کے لیے 2-4 لفظ تو ہے نا آپ کے پاس, وہ تو بول دینا, یہ نہ اسے دھتکار کے نکال دیا جائے. اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, اللہ کے بندوں کے دل کو رکھنا, اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے سلوک اچھا کرنا, احسان کرنا, ان کے ساتھ نیکی کرنا, صلہ رحمی کرنا اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ کو بہت پسند ہے. تو خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی طرح ہم اپنے آپ کو ان منازل میں لے کے جا سکتے ہیں, دنیا کی ترقی بھی اور آخرت کی ترقی بھی, جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر کام کرنا شروع کر دیں. ایک اور میں آپ سے بات کرتا چلوں یہاں پر. ایک بادشاہ تھا, وہ فوت ہو گیا, وہ مر گیا. اب اس کا جو پیچھے جانشین تھا سیکنڈ, اس نے کمانڈ سنبھال لی, اس نے بادشاہی کا چارج لے لیا. اور دوسرا شخص جو اس کا بیٹا تھا وہ سلطنت کے اوپر جو ہے قبضہ اس کا ہو گیا. اس نے اپنی سلطنت کا اپنے دفاتر کا انسپیکشن کا دن رکھا. تو ایک دن وہ ایک خزانے میں گیا جو اس کا بیت المال تھا, خزانہ تھا, کہ اس کی بھی انسپیکشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ذرا نیا بادشاہ تھا, اس نے اپنی ساری چیزیں دیکھنی تھی. وہاں جا کے جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ خزانے میں جواہر جو قیمتی قسم کے ہیں, ان کے ساتھ گندم کے بہت موٹے موٹے دانے بھی رکھے ہوئے ہیں. گندم کے دانے تو چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ اتنے بڑے بڑے دانے گندم نما وہاں پر پڑے دیکھے, حیران ہو گیا کہ اتنے موٹے موٹے دانے گندم کے, اس میرے والد جو میرا بادشاہ تھا اور جو فوت ہو گیا, اس کے بیت المال میں پڑے ہیں. اس نے پوچھا بیت المال کے افسر سے, یہ دانے, انہوں نے کہا جی یہ بادشاہ سلامت نے رکھائے تھے. انہوں نے کہا اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اور جب سے یہ رکھے ہیں یہ خوبصورت بھی ہیں, انہیں کیڑا مکوڑا بھی نہیں پڑتا, اور یہ بہت وزنی ہے. اس کی حیرت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ بادشاہ نے رکھے, بیت المال کے افسر کو بھی نہیں پتا. اور اس نے تمام وزیروں سے پوچھا, کسی وزیر کو بھی نہیں پتا. اس راز اور اس پردے کی جستجو میں وہ لگ گیا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ دانے چھوٹے ہوتے ہیں گندم کے, یہ کیوں اتنے بڑے ہیں. آخرکار اسے ایک سمجھدار بندہ, کافی عمر رسیدہ وہ ملا, اس کے علم کے بارے میں شورا تھا, اور اسے وہ لے آئے. تو اس جو شہزادہ تھا, جو بادشاہ بن چکا تھا, اس نے ان سے مشورہ کیا, بتایا, اور اس نے بزرگ نے, اس نیک بندے نے جو صاحب حال و صاحب کال تھا, اس نے شہزادے کو بتایا. ایک نوجوان اور ایک بوڑھے شخص کی گندم کی کھیت میں شراکت تھی. سنیے, آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں, ہم بھی جو ہے پارٹنرشپ کرتے ہیں. دیکھیں کیسے پارٹنرشپ تھی, کیسے بزنس کے پارٹنر تھے آپس میں. تو وہ صاحب حال و کال شہزادے کو بتا رہا ہے, ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کی گندم کے کھیت میں شراکت تھی, مل کے وہ گندم تیار کرتے تھے, فصل تیار کرتے تھے, ہل چلاتے تھے. جب فصل تیار ہو جاتی تو وہ تقسیم کر لیتے تھے. اسی طرح جب فصل تیار ہو گئی تو انہوں نے گندم اپنے اپنے حصے کی ڈھیر الگ کر لیے. یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک ہی پلاٹ ہے, میری بھی گندم ہے, چوئی صاحب کی بھی گندم, ایک پلاٹ کے ہم شراکت دار ہیں, تو پھر ہم نے کیا کریں, اپنے اپنے ڈھیر الگ کر لیے. جب اس کا گاہ چلایا, اس کا بھوسا الگ کر دیا, گندم الگ کر دی. جب الگ ہو گئے تو وہ جو بڑی عمر کے بزرگ تھے, وہ بوڑھے شخص کے کہنے پر پہلے نوجوان
اپنے گندم کے ڈھیر میں سے کچھ گندم اپنے سواری پر لاد کر وہ اپنے گھر کے لیے نکلا، یعنی کہ وہ اپنا ڈھیر پہلے سنبھال لے تو پھر لے جائے. نوجوان کی پہلے باری تھی، اس نے لے کے جانا. جب وہ اپنا گندم لے کے چلا گیا تو جو پیچھے بوڑھا بندہ تھا، جو اس کا شراکت دار تھا، پارٹنر تھا، اس نے کہا میری ضروریات بہت کم ہیں، اس نوجوان پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑے قبیلہ ہے اس کا، یہ رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتا ہے، جبکہ میرا تو کوئی اتنا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنی گندم کے ڈھیر سے گندم اٹھائی، اس کے ڈھیر میں ڈال دی. اب اس کی عدم موجودگی میں، اپنے پارٹنر کی عدم موجودگی کے اندر اس نے اپنے ڈھیر سے گندم اٹھائی اور اس کی گندم کے ڈھیر کے اندر منتقل کر دی. اور اسی حالت کے اندر جو ہے وہ واپس آیا. وہ اپنی گندم کے جو بھی اس نے چکر لگایا، چھوڑ آیا، دوسرا تیسرا، تو اس طرح اس کی گندم پوری ہوگی. اور ابھی اس نے کچھ گندم باقی رکھ دی تاکہ اب پہلے جو بزرگ جو ہیں یہ اپنے گھر چھوڑ آئے، ہو سکتا ہے انہیں گھر میں آٹے کی ضرورت ہو. تو اس نے اپنی بقیہ گندم وہیں پہ رکھی. انہوں نے کہا بزرگوں آپ ایسا کریں کہ اب آپ اپنی گندم جو ہے گھر لے جائیں. اب اس کے ساتھ ان جانور پہ گندم لادنا شروع کی اور وہ جو ہی نکلے تو نوجوان کے دل میں خیال آتا ہے یہ انتہائی بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے، اس حالت کے اندر بھی یہ محنت کرتا ہے، میرا پارٹنر ہے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہو. اس نے اپنی گندم سے اٹھایا، اس کی گندم میں ڈال دیا. کمال درجے کی دیکھیں شراکت ہے، کمال درجے کی پارٹنرشپ ہے. تو وہ اس طرح عدل بدل کرتے رہے. لہٰذا اپنی گندم کے ڈھیر سے تھوڑی گندم نکال کر اس کی گندم کے ڈھیر میں ڈال دی اور ہر بار دونوں ایسا ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی نیکی کرتے رہے. ان کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آ گئی. یہ شراکت داری اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہوگی. اللہ کی رحمت سے گندم کے دانے موٹے ہونے لگے. وہ جو گندم کے دانے تھے تھوڑے تھوڑے وہ بڑے ہونے لگے. وہ جیسے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ دانے بڑے ہو گئے. ان کی نیکی کی وجہ سے، شراکت داری میں امانت کی وجہ سے، دوسرے کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان دانوں میں برکت ہو گئی. وہ ایک ایک دانہ اتنا ہو گیا اٹھانا مشکل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی نیک نامی کے اوپر اس گندم میں رحمت رکھ دی، برکت رکھ دی. جب یہ واقعہ آپ کے والد بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے وہ چند دانے برکت کے طور پر اپنے خزانے میں رکھ دیے. اپنے خزانے کے اندر اس نے یہ دانے رکھ دیے اور اس دانوں کی برکت سے یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہی کے اندر خیر و برکت نازل ہوئی. اس کے خزانے میں کمی نہ آئی بلکہ پوری رایا کے غریب لوگ جو ہیں آپ کے والد کے خزانے سے مال لے کے جایا کرتے تھے. نہ جانے وہ مال کہاں سے آیا کرتا تھا. ان دانوں کی برکت سے تمہارے والد کا یعنی گزرے ہوئے سابقہ بادشاہ کا بیت المال ہر وقت بھرا رہتا تھا. اب اندازہ لگائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم کے اندر ایسی جرت ہے ایسی شراکت داری کرنے کی، ایسے اصول پارٹنرشپ کے ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ادھر سے ہم پارٹنرشپ پہ ہوتے ہیں، جو بندہ اکاؤنٹس پہ ہوتا ہے وہ مار دھاڑ کرتا ہے، دوسرے پارٹنر کا جو بھی کام ہے وہ اپنے ذمہ لیتا ہے. بلکہ موجودہ دور میں بہت سے پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ایک پارٹنر کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے تاکہ اس کی باقی مال پہ بھی قبضہ کر لیا جائے، یا اس کے مال کو جو ہے چھین لیا جاتا ہے، اسے بے دخل کر دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں چاہے وہ 10 روپے کا پارٹنر ہے، 1 روپے کا تمہارے کاروبار کے اندر پارٹنر ہے، کچھ پرسنٹیج کے اوپر وہ تمہارا پارٹنر ہے، اس مال کا جواب تمہیں قیامت والے دن دینا ہوگا جو تم نے اس سے چھینا ہے، جو تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جو تمہارے لیے مخلص تھا، تمہارے لیے مہربان تھا،
تمہارا رفیق تھا، تمہارا ساتھی تھا، تمہیں پاؤں پہ کھڑا کرتا تھا، تمہارے ساتھ مل کے، تمہارے اوپر یقین کر کے، اپنا پیسہ لگا کے تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کی، تم ساری زندگی بھی لگے رہو، تمہارے مال میں برکت نہیں آ سکتی، کیونکہ تو نے جبر کا مال چھینا ہے، تو نے اس سے چھین لی ہر چیز۔ اب یہاں پر وہ نوجوان اور بوڑھے نے شراکت داری کی، ان کی برکت سے ایک بادشاہ کی سلطنت چلنی شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کے اندر برائی نام کی چیز نہیں آنے دیتے، وہ اپنے اندر تبدیلی کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت والے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ میں نے دو واقعات آپ کے سامنے رکھے، ان کے اندر ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کتنے مطلبی لوگ ہیں، ہم خود غرض کتنے ہیں، اور ہم ایماندار کتنے ہیں کہ ہماری شراکت کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، ہم چوری چکاری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق طلب کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی محبت کے بھی دعوے دار بن جاتے ہیں، پھر نیک و پرسا بھی بن جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، نیک اور بد اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ پکی بات ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کی آنکھوں پہ پردے ڈال سکتے ہیں، مولا کی آنکھ میں پردے نہیں ڈال سکتے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہیں مہربانی کرنی پڑے گی، اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے تمہیں عاجز بننا پڑے گا۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا پڑے گا، اور پھر حدیث قدسی کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کم مال والا اللہ کو پسند ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کو پسند ہے، عبادت میں ذوق شوق اور خشیت الہی رکھ کے اور خوف و ڈر کی کیفیت سے اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ کو پسند ہے، اور شہرت زیادہ نہ ہو، تمہیں کوئی جانتا نہ ہو، تمہیں صرف مولا جانتا ہو، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، آپ نے ایسا کام کر لیا اللہ کے ہاں، آپ نے یہ مقام حاصل کر لیا، اب مولا آپ کو پہچانتا ہے، اب اللہ آپ کو پہچانتا ہے، اللہ کے ہاں آپ کے تذکرے ہیں، اللہ فرشتوں میں آپ کا تذکرہ کرتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر نیکی کی طرف لے کے جانا ہے، اور ہر وقت مولا سے محبت کرنی ہے، تو اسی کی گفتگو، اسی کی جستجو، اسی کا تذکرہ، اسی کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کا نام اپنے دلوں کے اوپر نقش کر لیجیے، اللہ کا نام، جنہوں نے اللہ کے نام کو چنا، ہر ناموں کو پیچھے کر دیا، اللہ کے نام کو چنا، اللہ کو دیکھا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے لیے نیکی کی۔ اس نوجوان نے اور بوڑھے نے بھی اللہ کے لیے نیکی کی، اس نوجوان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی کہ اس کی طرف دھیان تھا، اور بادشاہ کے اندر بھی اللہ کا ڈر آ گیا کہ میں اسے مار کر کیوں اپنی زندگی حاصل کروں۔ تو دیکھیے کس طرح کامیابی ملی، زندگی مل گئی۔ آج ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ پہ ہر چیز کو چھوڑ دیں، دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اور اللہ سے محبت کرنے کا سب سے بڑا اصول جو ہے اس کو یاد زیادہ کیا جائے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا اصول ہے، محبت کا اصول یہ ہے کہ اس کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ تو بس اس اصول کے تابع ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیں، لوگوں میں ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ڈوب کے اللہ کا ذکر کریں، ڈوب کے اللہ کا ذکر کریں، محو ہو کے اللہ کا ذکر کریں، ہر چیز سے جدا ہو کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی ذات میں کھو کے اللہ کا ذکر کریں، اس فکر کے ساتھ ذکر کریں کہ مولا مجھے اپنا بنا لے، اس ذوق کے ساتھ ذکر کریں کہ اللہ کو میرا ذکر پسند آ جائے۔ بس اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ اللہ والے ہو جائیں۔ آئے مل کے اس عظیم رات کے اندر اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوں کو چن لیتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آئے مل کے ہم اللہ کا مالک الملک کا پاکیزہ ذکر کرتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں۔ اس وقت یقیناً میں اور آپ یہاں پہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یقیناً اللہ بھی فرشتوں میں مجھے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کتنی عظیم ساعتیں ہیں،
عظیم رات کے اندر عظیم ذکر کرنے جا رہے ہیں. آئے مل کے اللہ جل شانہ مالک الملک کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل. اللہ 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 اللہ